جائے، اے میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے دروازے سے دھکا نہ دینا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں مدینے کی گلی میں ایک بچہ روتا پھرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے اسے پکڑ لیا، روٹی چاہیے، نہیں نہیں، پیسے کی ضرورت ہے، نہیں نہیں، تیری آنکھ میں کس چیز کا رونا؟ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں میرا ابا فوت ہو گیا اور ہمارے گھر کی حالت اتنی پتلی ہے، آج میری ماں کے پاس سلا ہوا کرتا کوئی نہیں، پھٹا ہوا کرتا پہن کے بیٹھی ہے اور اس کرتے کے اندر سوراخ ہے، مجھے دیکھ کے شرم آ رہی ہے کہ ماں کے کرتے کے سوراخوں میں ماں کا جسم نظر آتا ہے۔ کہ پھر تو نے کیا کیا، رویا کیوں؟ کہ میں سگے چاچے کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے جا کے چاچے سے کہا روٹی دے یا نہ دے، پیار کر یا نہ کر، سینے سے لگا یا نہ لگا، بس میری ماں کے لیے ایک کرتا دے دے۔ چاچے نے مجھے دروازے سے دھکے دے کے نکال دیا، کہاں جاؤں، ماں تو بڑے مال سے بیٹھی ہے، میرا بچہ میرے لیے کرتا لینے گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے ہاتھ پکڑا، کہنے لگا آ جا، ایسے تجھے ہستی کے پاس لے کے جاؤ تو تجھے کرتا بھی دے دے گا اور باپ کا پیار بھی دے دے گا۔ کہنے لگا تو اپنے محمد کی طرف تو مجھے لے کے نہیں جا رہا؟ کہا ہاں، بازو چھڑا کے بھاگ گیا کہ میری ماں کی نصیحت ہے بچے جس کے پاس چاہے جا کے بیٹھ جانا، کملی والے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کا کیا کیوں؟ کہ وہ پہلے اپنی بات منواتا ہے پھر لوگوں کے کام کرتا ہے۔ صحابی کہنے لگا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اپنی بات نہیں منوائے گا تیرا کام کر دے گا۔ کہ اچھا میں اپنی اماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پیچھے پیچھے صحابی رسول ہے، اپنی ماں کے پاس چلا گیا، اماں میں نہیں جا رہا، یہ مجھے لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیرا کام بن جائے گا، اپنی بات نہیں منوائے گا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے کہا وعدہ کرتا ہوں تو بات نہ سنیو تیرا کام بن جائے گا۔ اماں نے اجازت دے دی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے کھڑا ہو گیا اور سینہ تان کے کہنے لگا محمد سن لے، میں نے تیری بات کوئی نہیں ماننی۔ حضور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا اچھا تو نے میری نہیں ماننی، اپنی تو منوائے گا، چل تو میری نہیں مانتا میں تیری مان جاؤں گا، کیا بات ہے۔ پھر حضور کی خدمت میں آیا، بھرے بھرے آنسوؤں سے رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میری اماں کے پاس کپڑا کوئی نہیں، مجھے اپنی چادر دے دے، میں نے تیرا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پاس بلا کر سر پہ ہاتھ پھیرنے لگ گئے، فرمایا بچے نہ رو، اپنا رونا بند کر دے ورنہ میرا رونا شروع ہو جائے گا۔ اور بچے تجھے کیا پتا، تیرے جیسا میں بھی یتیم تھا، میرا چچا میرے پہ پتھر مار کے چلا گیا اور میری سگی چچی ام جمیل راستے میں کانٹے بچھا کے چلی گئی۔ یتیمی کا دور ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی نبوت والی چادر کندھے سے اتاری، اس بچے کی جھولی میں ڈال دی کہ جا ماں کو دے اور جا موج کر، اور میرے بچے خوب بتا میں نے اپنی بات تو نہیں منوائی۔ کہنے لگا بات نہیں منوائی، چادر لے کے گھر چلا گیا اور اماں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا کہ اماں اس محمد کا انکار کیوں کرتی ہے؟ سگا باپ اتنا پیار نہیں کرتا جتنا فاطمہ کا ابا یتیموں کو پیار کرتا ہے۔ ہم تو آج تک بلیکھے میرے، ہم تو دھوکھے میرے، اماں وہ تو اتنا پیار کرتا ہے، اس نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کلمہ پڑھ۔ اماں کہنے کی کیا ارادہ ہے؟ کہ اماں میں نے بھی اس کی خدمت سے اٹھتے ہوئے، اس کے دربار سے اٹھتے ہوئے وعدہ کر لیا تھا جب تک اس کا غلام نہیں بن جاؤں تیرے گھر کی چوکھٹ باہر نہیں کروں گا۔ جو چادر ہاتھ سے پکڑی اماں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اماں تجھے چادر مبارک ہو، کملی والے کا مجھے دین مبارک ہو۔ ماں بھی چیخے مار کے رونے لگی، او بیٹے جب تو اس کا گرویدہ ہو گیا تو میں بھی تیری اور تو اور میں کملی والے کے، اکیلا نہ جا، مجھے بھی اس کملی والے کے قدموں میں جا کے بٹھا دے، پہلے میں کلمہ پڑھوں گی بعد میں تو کلمہ پڑھ کے دونوں محمد کے غلام بن جائیں گے۔ اور اگلی آیتوں پہ ذرا آپ غور کیجئے، خدا کا میسیج ہے، اللہ بھی تو بندوں سے کچھ کہتا ہے نا، اللہ کا میسیج ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا نبی ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا، کیا آپ جانتے نہیں تیری ماں کیسے آنسوں سے رویا کرتی تھی؟ پیغمبر اس بے بسی کے عالم میں تیری ماں تیری انگلی پکڑ کر تیرے باپ کی قبر پہ لے گئی تھی۔
پھر اعلان نبوت کے بعد پیغمبر، پھر آپ اعلان نبوت سے پہلے وَوَجَدَكَ غَالًّا فَهَدَىٰ، میرا پیغمبر غاروں میں جا کے کیا کرتا تھا، کس کی تلاش میں تھا؟ اگر ہم تیرا بازو نہ پکڑتے پیغمبر تیرا ہاتھ کون پکڑتا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مکے کا دور یاد کر، پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے تھے، مکے کا دور آپ یاد کیجئے، آپ کو ایک ایک روٹی کے لیے 3.5 سال قید میں بیٹھنا پڑا۔ پیغمبر علیہ السلام آپ اپنا وقت یاد کیجئے کہ تیرے تن پہ کرتا کوئی نہیں تھا، کیا وہ بلال حبشی ظہر کی اذان دے کے آپ کی خدمت میں نہیں آ گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آپ نے فرمایا بلال اندر آ جا۔ حضرت بلال اندر آ گئے، حضور کرتا مبارک کہاں چلا گیا؟ فرمایا بلال ایک عورت یمنی چادر دینے کا وعدہ کر گئی تھی، ایک چادر دی میں نے تہمت بنا لی، دوسری چادر لینے کے لیے گئی، انتظار کر رہا ہوں بلال میرے گھر میں جھانک کے دیکھ لے، میرے پاس دوسری چادر کوئی نہیں جس سے محمد اپنا کرتا بنا لے۔ بلال اگر لے آئی تو آ کے نماز پڑھا دوں گا، ورنہ کسی اور سے کہہ دے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کی امامت کرا دے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرا نبی اگر تیرے دروازے پر آ کوئی کھڑا ہو جائے، تیرے دروازے پر آ کے کوئی ہاتھ پھیلانے لگ جائے تو پیغمبر ذرا اپنے دور کو یاد کر لینا، یتیم کو دھکے نہ دینا، یتیم کو میرا نبی اپنے دربار سے نہ نکالنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لوگوں سے بھی کہہ دینا، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دینا دیکھو یتیم کا خیال کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرے دروازے پر آ کے کوئی سوال کرے اسے خالی نہ بھیجنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی اور پیغمبر دن رات میں میرا شکر ادا کرنا، امت سے میرا شکر ادا کروانا، جو اللہ نے دیا ہے جس کا کھانا اس کے گیت گانا۔ اللہ اکبر۔ اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کی بات کو بھی ماننا ہے، نبی کی ذات کو بھی ماننا ہے۔ نبی کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے اپنے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ آپ کا مرتبہ بلند کر دیا، اور نبی کی بات کیا ہے؟ جو رحمت دو عالم نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، اور جس چیز کا انکار کر دیا ساری دنیا اسے کرنا چاہے وہ چیز مارز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔